بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر جمال، دا نیوز 66 میں خوش آمدید۔ میں آپ کو ملانے جا رہا ہوں محترم جناب عارف یوسف صاحب، حاجی عارف یوسف صاحب، جو کہ سابقہ MP رہ چکے ہیں، اور یہاں اپنے حلقے میں انہوں نے جتنے بھی کام کیے ہیں، بلکہ اپنے اس پورے پشاور کا KPK کے لیے انہوں نے کچھ ایسی خدمات دی ہیں جو کہ یاد کیا جائے گا، بہت اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے گا، جن میں سے کچھ ایسے ہیں کہ علاقائی سطح پہ تو بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ ان سے ٹائم لینا بھی تھوڑا سا دشوار ہوا تھا کہ یہ جو ہے ان کو مصروفیت ان کی بہت زیادہ رہتی ہے۔ یہاں کے لوکل لوگ جو ہیں ان کے حجرے میں سائلین کا بہت زیادہ آمد و رفت رہتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے 5 سال میں 144 قوانین جو ہے وہ بنائے ہیں۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ رفائی کام میں ان کی بہت زیادہ عمل دخل ہوتی ہے، بہت زیادہ کام ہوتا ہے۔ کافی حد تک ان کو یعنی رفائی کام میں لوگ جو ہے وہ خدمت کا موقع دیتے ہیں۔ تو ملتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ عارف یوسف صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیسے کیا، اور خدمات کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دی نیوز 66 اور ناصر صاحب، آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے ایک موقع دیا، اور آپ نے پوچھا کہ کیریئر کا آغاز بیسیکلی میں پریکٹسنگ لائر ہوں، وکالت میں نے کیا اور ہائی کورٹ تک اپنی پریکٹس کر رہا ہوں جی۔ اور دوسرا یہ کہ خان صاحب کے ساتھ شروع سے ہی جب 96 میں پارٹی بنی تھی، 97 میں اس میں نے جوائننگ کی تھی، اور یہیں جہاں بیٹھے ہیں خان صاحب یہاں پہ تقریباً 2 دفعہ تشریف لا چکے ہیں جی میرے گھر میں۔ اور اس وقت سے بس ایک اسٹرگل تھی، کوئی شوق بھی نہیں تھا کہ الیکشن کریں گے، تو ایک خان صاحب کے ساتھ کوشش تھی اچھی، چونکہ خان صاحب ایک بے داغ لیڈر ہیں، اور پہلے بھی اسی طرح تھے اور ابھی بھی ایسے ہیں، تو ان کے ساتھ ایک کام کر کے اچھا بھی لگا۔ اور پھر 2002 میں پھر الیکشن کیا تھا، اس ٹائم تو اتنے لوگ نہیں تھے، لیکن ابھی اللہ کا شکر ہے کہ 2013 میں ایک میجورٹی سے ہم آئے ہیں اور اپنی لوگوں نے گورنمنٹ بنائی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اور پرویز خٹک صاحب کی جو زیر ان کے ساتھ ہم تھے، اور انہوں نے بڑے زبردست اپنے ٹائم میں کام کیے ہیں، اور ایک انقلابی، جیسے لوگ اکثر یہ کہتے تھے کہ BRT فیل ہو گئی، لیکن ابھی آپ آ کے دیکھیں کہ لوگ اتنی تعریف کرتے ہیں اس کی۔ ایک نیا کام جب آپ کرتے ہیں تو تھوڑی بہت مشکلات ہوتی ہیں، لیکن ابھی ایک زبردست اچیومنٹ پشاور کو ایک ملی ہے۔ اور آپ خود دیکھیں کہ فیمیل میل جو جس طرح کے بیچ میں سسٹم ہے، تو شروع میں تھوڑے سے مسئلے مسائل تھے، یہاں کے لوگ بھی نہیں سمجھے تھے، ابھی اللہ کا شکر ہے کہ ایک بڑا اچھا سسٹم چل پڑا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے اور بڑے بیوٹیفیکیشن میں بہت بڑا بجٹ کیا تھا اور کام بھی یہاں پہ کیا۔ آپ لوگوں نے یہاں پہ روڈز کی حالت دیکھی ہوگی، آپ نے یہاں ڈپارٹمنٹس کے اوپر خاص طور پہ کیا تھا۔ خان صاحب کا مین جو یہ تھا کہ ڈپارٹمنٹس اور وہ ہیں بالکل آزاد ہو جائیں، اس کے اوپر کافی کام کیا تھا۔ اور سب سے زیادہ میں کہوں گا کہ ہم نے اس وقت قوانین جو ہم نے بنائے ہیں، اور جو ہمارے خان صاحب ہیں یا پرویز خٹک صاحب ہمارے اور جتنے منسٹر صاحبان تھے، تو ہم لوگوں نے مل کے ایک ایسی اچیومنٹ کیا جو کبھی پہلے کسی نے نہیں کی ہے۔ سب سے پہلے جو رائٹ ٹو سروس ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، آپ کا سینئر سٹیزن ایک بل ہے 60 ایئر سے ان کے باقاعدہ کارڈ ایشو ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے پولیس ایمرجنسی کے اوپر ہم نے بڑا کام کیا تھا۔ سود کے بارے میں آپ نے جی بالکل بہت بڑی اچیومنٹ تھی، سود کے بارے میں بھی میرے خیال میں کوئی جی بالکل۔ اکثر لوگ خان صاحب کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن ان کی انسٹرکشنز کے اوپر ہم نے سود کے اوپر پہلی دفعہ پاکستان میں یہ قانون بنایا، KP میں بنایا تھا، اور سیم وہی الفاظ جو ہیں اسلام میں اسی کے مطابق ہم نے وہی لکھے ہیں، اور سخت سے سخت اس میں پنشمنٹ رکھی ہیں۔ اور ساتھ یہ نہیں کہ آپ سود کے خلاف، اس کے ساتھ ہی جتنے DSP ہیں، جو SPs ہیں، ان کو آرڈر تھا کہ اگر سود کے خلاف آپ کے پاس کوئی اپلیکیشن آتی ہے تو آپ نے اسی وقت انٹرٹین کرنی ہے اس کو، اگر آپ نے نہ کی تو ہم آپ کے خلاف اس کے کارروائی کریں گے۔ تو ابھی اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ چونکہ میرا حلقہ ہے PK 75، یہاں پہ نوتھیا کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ ہمیں کافی شکایات ملی تھی کہ سود
سود کے لوگ کام کر رہے ہیں. ابھی یہ ہے کہ وہ اس ڈر سے کہ ان کے خلاف قانون حرکت میں آ سکتا ہے, ان کے خلاف ایک قانون بن چکا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ سود تھا لیکن وہ سمپل اس کے اوپر کوئی قانون نہیں تھا, تو ابھی قانون باقاعدہ بن چکا ہے اور اس کے اوپر کافی لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے, سخت سخت ان کو سزائیں بھی دی گئی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ جرم ختم ہو چکا ہے, جرم تو شروع سے چلے گا, لیکن ایک کوشش کر رہے ہیں تمام کہ یہ جرم کو کم از کم کر دیا جائے, بلکہ ختم کر دیا جائے, کہ اپنی کوشش ہے. تو سود یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ تھی, اور انشاءاللہ اور بھی ایسے جو اسلام کے مطابق کام ہے ہم کریں گے, اور انشاءاللہ کر بھی رہے ہیں جی اس میں. جی ٹھیک جی. یہاں آتے ہوئے میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ نے گلیوں وغیرہ کی خوبصورتی بہت زیادہ بنائی ہے. دیکھیں جی, میں نے تو اپنے ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ کافی زیادہ محنت کی ہے, اور پوری گلیاں نہیں, یہاں پہ پورا جو ہمارا PK75 ہے سب میں کام کیا. یہاں پہ ایک تو یہ تھا کہ ہمارے آنے سے پہلے پورے ڈسٹرکٹ پشاور کی بات کروں گا کہ WSSP ہم لوگوں نے ایک محکمہ بنایا تھا, واٹر سروسز سینیٹیشن کا. ہم لوگوں نے یہ پہلی دفعہ ہم نے ایک سیمپل, جس طرح لاہور میں صفائی کے لیے ایک شہباز شریف صاحب نے ایک سسٹم بنایا تھا, اس سے بہتر ہم نے کر کے یہاں پہ WSSP بنایا, اور ابھی دیکھیں وہ کس طریقے سے صفائی میں کام کر رہا ہے. مین اصل میں یہ تھا کہ پہلے جتنے ٹیوب ویلز بنتے تھے, میں صرف ایک چیز آپ کو بتاؤں گا, یہ عوام خود بخود اس پہ سمجھ جائے گی, کہ ٹیوب ویلز پہلے مختلف لوگ بناتے تھے. کبھی CNW والے بنا رہے ہیں, کبھی کوئی NGO والے بنا رہے ہیں, کبھی کوئی اور ڈپارٹمنٹ, کبھی اریگیشن والے بنا رہے ہیں. اس سے یہ ہوتا تھا کہ آپس میں مطلب ہے جو محکمہ پانی دیتا ہے وہ نہیں بنا رہا تھا. تو وہ جب ایک ٹیوب ویل بن جاتا تھا تو وہ تو CNW والوں کے پاس ہے, وہ تو بل نہیں دیتے اس کا سسٹم, تو وہ تھوڑے دن چل کے وہ بند ہو جاتا تھا. ابھی ہم لوگوں نے یہ باقاعدہ قانون پاس کیا تھا لاسٹ گورنمنٹ میں کہ WSSP ہی صرف ٹیوب ویل بنائے گی, یہی بنائے گی اور یہی ذمہ وار ہوگی اس کا. اسی طرح ایسے ہوا تھا کہ جتنے ٹیوب ویل سے میکسیمم ان کے بل نہیں جمع تھے. پہلی گورنمنٹ ایسے ہی چھوڑ کے چلی گئی تھی 2013 سے پہلے جو گورنمنٹ تھی, تو ہم لوگوں نے تقریباً 90% جو ٹیوب ویل سے ان کے بجلی کے بل پیڈ کیے ہیں, اور پھر ان کو WSSP کے حوالے کیا ہے. تو ابھی اللہ کا شکر ہے وہ ٹیوب ویل WSSP کے پاس آ گئے ہیں, اور بڑے اچھے طریقے سے وہاں پہ, اس لیے کہ وہاں پہ کئی رسٹڈ پائپ آ جاتے ہیں, کئی مشین خراب ہو جاتی ہے, تو جب حکومت اس کو اپنی تحویل میں لے لیتی ہے تو وہ پھر ٹھیک ٹھاک. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کو پتہ نہیں, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہم نے کی تھی, اور پرویز خٹک صاحب نے اس کے لیے باقاعدہ فنڈز ایشو کیے تھے. تو وہ اس میں پھر ہم لوگوں نے ساروں کی پیمنٹ کر کے, اور ان کے بل بھی اچھی خاصی ہوتی ہوگی, جس کے جی کروڑوں روپے میں پیمنٹ تھی, بل کے وابڈا کو ہم نے ادا کیے تھے. اور وابڈا نے بعض لوگوں کے ٹرانسفارمر اتارے ہوئے تھے, وہ کیا ہوا تھا. جب ان کے پیمنٹ ہوئی, اب دوبارہ ٹرانسفارمر بھی ان کے چھوٹے 50 KVA کے لگ گئے ہیں, اور دوبارہ وہ ریسٹور ہو گئے ہیں جتنے ٹیوب ویل تھے جی. تو پانی لوگوں کو بس شروع ہو گیا جی. ٹھیک جی. عارف یوسف صاحب یہ بتائیے گا کہ عوام جو ہے, عوام کے ذہنوں میں ایک سوال ہے کہ عمران خان صاحب کا مشن جو ہے وہ کرپشن کو ختم کرنا ہے یا عوام کو ختم کرنا ہے, اس کے بارے میں عوام کو کیا مطلب آپ جسٹیفیکیشن دیں گے؟ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری عوام باشعور ہے, وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو تقریباً 3 سال کا تقریباً عرصہ ہوا ہے, اور پہلی حکومتیں کیا کرتی تھیں, انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے, اور ابھی جس طرح وہ خود ہی پاکستان کے خلاف بھی بول رہے ہیں, جا کے کہیں جا کے بول رہے ہیں. اگر کسی کے خلاف مقدمے ہیں تو آئیں ان کو دیکھیں. خیر یہ ایک دوسری طرف میں چلے گا, لیکن بات اس طرح ہے کہ کرپشن کو ختم کرنا ہماری پاکستان تحریک انصاف کا ایک مشن تھا, اور خان صاحب کا ایک یہ مشن ہے کہ یہ کرپشن کو جب تک یہ ختم نہیں ہوتی ہے, ناسور ختم نہیں ہوتا, اس وقت تک ہمارے سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو اس کے اوپر سخت سے سخت قانون سازیاں بھی ہو رہی ہیں. ابھی ایک قانون اور بھی پاس ہوئے ہیں کہ بیوروکریسی بھی اس میں کہیں بھی کرپشن ہوتی ہے اس کو ہم جلدی ٹرائل کریں گے, اس کو چلائیں گے, اسی کے ان کے خلاف ایکشن لیں گے. اسی طرح پولیس امینڈمنٹس ہم نے کی تھیں, ہم نے بلکہ یہ بھی کیا تھا کہ اس میں سے سیاست کو بھی آؤٹ کر دیا جائے. بالکل آپ کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, اور خان صاحب کا یہ مشن تھا, پولیس ہے, اس میں سیاست انوالو نہ ہو. کرپشن ختم کرنے کا تو ہمارا ایک مشن تھا. اچھا آپ نے غربت کی بات کی, ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا صرف ایک ہی ایشو تھا, مہنگائی. باقی اللہ کا شکر ہے لوگ بھی بڑے خوش ہیں. انہوں نے یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ چونکہ غربت یا غریب کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ تھا کہ ایک مہنگائی بس ایک مسئلہ تھا.
آج میں خود ہی منڈی گیا تھا صبح، میں نے خود جا کے وہاں پہ دیکھا ہے کو میں ایک یہ بات عجیب یہ بات ہے، آپ چونکہ میڈیا والے ہیں تو آپ جب مہنگائی ہو رہی تھی تو آپ لوگ میڈیا والے یا عوام یا جو فیس بک آج کل بڑا آسان ہے، واٹس ایپ ہے، اس کے اوپر چلا دیتے ہیں جی آلو اتنے کلو ہو گئے، ٹماٹر اس طرح ہو گئے. ابھی آج سب کچھ سستا ہوا تھا، میں نے خود جا کے دیکھے ہیں 50-60 روپے آپ کے ٹماٹر آیا ہوا ہے، بہترین آلو ہے جو 40 روپے پہ آیا ہوا ہے، بہترین سواد کا جو آلو ہے. اس طرح فروٹ سارے کم ہوئے ہیں، کسی نے ابھی تک میڈیا پہ نہیں کہا. بالکل جی، یہ بات یہ آپ نے میرے خیال میں کہیں ابھی تک نہیں سنا کہ کسی ایک نے کہا ہو کہ یار یہ ریٹ گر گیا ہے. تو نہیں، اس کے بارے میں تو کوئی میں بلکہ میڈیا کے تھرو یہ کہنا بھی چاہوں گا کہ آج ریٹ جتنے ہیں، جتنے کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کا ریٹس آج بالکل کم آئے ہوئے ہیں. اپوزیشن کا ایک ہی وہ تھا کہ مہنگائی ہے، وہ بھی ان کی ہوا نکل گئی ہے. تو یہ اصل میں یہ تھا کہ کچھ اس میں لوگ انوالو تھے، جس طریقے سے ہماری ٹائیگر فورس نے کام کیا ہے یا اور کام کیا، کچھ لوگ انوالو تھے تو وہ جان بوجھ کے بالکل. اور دیکھیں یہ اسلام میں کتنا سخت اس کے خلاف ہے کہ بھئی جو لوگ اسٹور کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ سخت وہ ہے. تو یہ لوگ پتہ نہیں نہ اسلام کی طرف جاتے ہیں نہ ادھر آتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے. لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ چیزیں اپنی جگہ پر آئیں، کم ان میں آئیں. چینی آپ دیکھیں پہلے ایک دم چڑھی تھی، پھر اللہ نے کیا کم ہو گیا. آپ کا ہر چیز کا ریٹ انشاءاللہ لیول پہ آ جائے گا. اگر میں اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ ایک آدمی نے جی 20-22 سال حکومت کی ہے اور وہ 3 سالہ جس نے حکومت کی ہے اس سے اٹھ کے کہہ رہے کہ جی آپ نے ابھی مہنگائی کی ہے. وہ 22 سال والا وہ 3 سالوں والے کو پوچھ رہا ہے کہ جی آپ نے یہ چیز غلط کی ہے. تو میں ان لوگوں پہ حیران ہوں کہ ایک کوششیں ہم کر رہے ہیں، اگر وہ پاکستان کے فیور میں ہے، پاکستان کے اس میں ہیں تو آئیں ہمارے ساتھ کھڑے ہو کہ اگر ان کے ذہن میں کوئی اچھے آئیڈیاز ہیں، صرف یہ اپنی چوری کو چھپانے کے علاوہ کوئی بیٹھیں، ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. میں گارنٹی لیتا ہوں، میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں. لیکن ان کے پاس کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے. وہ تو یہ ہے کہ انہوں نے صرف جو اپنی چوری کی ہے، جو پی ڈی ایم ایک بنا ہے، مجھے پتہ ہے اس سے بات ہوگی، لیکن وہ بنا ہے تو وہ صرف چوری کو اپنے چھپانے ایک یہ جی ہمیں چھوڑ دو 99 سے پہلے جو کیسز ہیں یہ معاف کر دو، بس یہ معاف کر دو. یہ باقی انہوں نے میرے خیال میں لکھ کے بھی دے دیا کہ اگر آپ یہ ہمارے اوپر یہ کیسز آپ ختم کر دیتے ہیں تو ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے، ہم کوئی ہمارا جلسہ جلوس نہیں ہوگا. تو وہ ان کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں ہے. اور ان کے پاس وہ کیا کہتے ہیں، وہ سودا کہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے. وہ چورا نہیں ہے کہ جی بس ہمیں چھوڑو. اگر ان کے پاس کوئی بہتر آئیڈیاز ہیں، ہمارے پاس آئیں، ہم بیٹھیں ان کے اوپر کرتے ہیں، بلکہ ان کے پاس ہمارے سے اچھے آئیڈیاز ہیں تو ہم ان کے آئیڈیاز کو آگے لے کے آگے چلیں گے. ان کا بھی پاکستان ہے، وہ پاکستان واپس تشریف لائیں اور آ کے یہاں پہ کوئی اچھا ہوا ہے پاکستان کو بہتر کرنے میں. دیکھیں بڑی سیاست ہو گئی ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بڑے لوگوں نے اپنی اپنی دکانیں چلا لی ہیں، سب نے وہ کر لی ہیں، لیکن یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا کہ یہ اس کو کیسے بہتر کیا جائے. جو لوگ آنا چاہتے ہیں اچھے طریقے سے آئیں، پاکستان کو چلانے کے لیے بہتر کریں. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم ایک اچھے طریقے سے وہ کر سکتے ہیں. میں اس دن ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ کرسمس کے دنوں میں وہ اپنی چیزیں سستی کر دیتے ہیں، وہ اپنے ریٹس کو کم کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ جی صرف حکومت کا تو فرض نہیں ہوتا نا، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ آپ عید کے دن آتے ہیں، آپ کے اور ایسے تہوار آتے ہیں، رمضان شریف جو آتے ہیں اس طرح آتے ہیں، تو اس میں اپنی چیزوں کو کم کریں. چلیں کم نہ کریں، کم از کم جو اپنا ریٹ ہے اس کے اوپر تو وہ رکھے نا، مناسب منافع رکھ کے تو آگے لوگوں کو بالکل. تو یہ سب کو سوچنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ ایک یہ فرض ہے یا بیوروکریسی کا فرض ہے یا خان صاحب کا فرض ہے یا میرا، یہ ہم سب کا، میڈیا بھی اس میں انوالو ہے، سب میں انوالو ہیں. تو ہم سب کو مل کے اس پاکستان کو آگے، چونکہ ہمارا مستقبل ادھر ہے. جنہوں نے پاکستان میں رہنا ہے، جن کا سب کچھ ہے، جنہوں نے بھاگنا ہے وہ تو پاکستان کا نہیں سوچیں گے، لیکن جنہوں نے یہاں پہ رہنا ہے، جن کا سب کچھ یہاں پہ ہے، تو انہیں پاکستان کا سوچنا پڑے گا. انشاءاللہ ہم ایک بہتر قوم ہے، دنیا کی بہتر قوم ہے. ہماری افواج بڑی زبردست ہے، ہماری پولیس آپ دیکھیں آج کل بڑی بہتر جا رہی ہے، بہترین. اور آج کل کیسے آفیسرز آ رہے ہیں آپ کا، بلکہ ان کا بھرتی کا سسٹم اتنا سخت ہے کہ بڑے اچھے آپ کے ASI جو بھرتی ہو کے آ رہے ہیں، بڑے زبردست وہ پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں. آپ کے فیمیل اسٹاف میں پولیس میں جو آ رہے ہیں بڑے ماسٹرز کیا ہوئے انہوں نے، تو اس طرح کے اب لوگ آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس میں سب سے خان صاحب کا یہ تھا کہ اس میں سیاسی انٹرفیئرنس کو ختم کیا جائے، لوگ صرف میرٹ پر آئیں تو وہ میرٹ پر آئیں گے. دیکھیں یہ جو جرم ہے نا، یہ روز اول سے ہے. جو بھی آیا اس کو کم کرنے کی کوشش کیا ہے کہ کم سے کم تر اس کو کیا جائے اور بہتر.
ہماری بھی یہ کوشش ہے کہ جرائم کو ختم ہونا مشکل ہے، لیکن ہم نے اس کو کوشش کیا کہ کم سے کم کر دیں. جیسے سود کے خلاف پاس کیا، منشیات کے خلاف ہم لوگوں نے اس دن، ہمارے جتنے ایم پی ایز ہیں یا اور جو پولیٹیشین ہیں، انہوں نے کہا کہ جو منشیات کے خلاف کسی نے سفارش نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے. کوئی بھی اس کے نہیں کرے گا، اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے. بلکہ آپ کسی پولیس آفیسر کو فون کریں کہ جی آپ نے تو یہ منشیات کے بارے میں خود ہی کہے گا جی اپنا ہی ایجنڈا ہے، اپنے ایجنڈے کے خلاف آپ فون کریں. تو ہم لوگوں نے ایک بہتر طرف جانا ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم نے جیسے ابھی یہ ٹائم گزر رہا ہے تو پاکستان ایک اچھی طرف جا رہا ہے. تھوڑی سی مشکلات ہوں گی، لیکن انشاءاللہ پاکستان ایک بہتر دنیا میں بلکہ ہے اور ہو جائے گا بھی، اس سے بہتر ہوگا. ٹھیک. عارف یوسف صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ انٹرفیرنس کرتی تھی. دیکھیں نواز شریف پی ٹی آئی والے خود کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے. اس طرح کاف لیگ جو ہے وہ اتحادی ہیں. اسٹیبلشمنٹ پہلے انٹرفیرنس کرتی تھی، اب اگر نہیں کرتی تو اس وقت وہ اچھی تھی. جس وقت انٹرفیرنس کرتی تھی سب اس کے گن گاتے تھے، اب نہیں کرنا چاہتی تو ہر پارٹی اسٹیبلشمنٹ پہ چڑھ دوڑی ہے. کیا مطلب یہ کیوں اتنا ورخلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ماشاء اللہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں اس کو اتنا تنگ کر رہے ہیں؟ یعنی آپ سیاستدان کے بیانات کو اگر ہم دیکھتے ہیں، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہم دیکھتے ہیں، ویسے اگر ڈان لیگز ہو گیا یا اس طرح کے جتنے بھی لیگز ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہے. تو اسٹیبلشمنٹ اگر کچھ مداخلت نہیں کری تو اس کو صحیح رہنے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ دیکھیں میں اس میں عرض کروں کہ یہ ابھی جو الیکشن تھا اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اثر انداز تھے جی. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی شاید ان کے اوپر اثر انداز ہو. لیکن یہ ہے کہ ہماری ایک یہ کوشش تھی کہ جو الیکٹڈ لوگ آتے ہیں ان کو حکومت چلانی چاہیے، ٹھیک. ان کو چلانی چاہیے. عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے، وہ اپنا حق استعمال کریں، وہ اپنا ووٹ چلائیں. 5 سال ان کو پورے کرنے دیے جائیں. وہ اگر انہوں نے غلطیاں کی تو وہ خود سائڈ پہ ہو جائیں گے، اگر اچھا کیا تو دوبارہ الیکشن آ جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ پہلے یہ خود جو سیاست ہے یہ خود کچھ نہیں کر سکتے تھے، ان کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا، ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں تھا، ان کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں تھا، تو وہ اسٹیبلشمنٹ ان کو ساتھ لے کر چلتی تھی. ابھی چونکہ ہمارے پاس ایک ایجنڈا ہے، ہمارے پاس ایک سسٹم ہے، ہمارے پاس اچھے لوگ ہیں جو پاکستان میں خان صاحب چن کے لوگوں کو لا رہے ہیں، چن کے کہ کو بہترین معاشات میں ہوں، بہترین انڈسٹریلسٹ ہوں، بہترین لوگ ہوں کہ وہ آ کے اپنے جو کام ہے وہ اپنا کام کریں. تو وہ اپنے کام میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا بلکہ کر بھی رہیں گے. ابھی آپ دیکھیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پاکستان سے ایکسپورٹس تقریباً ختم ہو گئی تھیں. ابھی دیکھیں کل میں دیکھ رہا تھا کہ فیصل آباد اور یہ پنجاب کے علاقوں میں اتنی ایکسپورٹس ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے آرڈرز ہیں، آرڈرز پورے نہیں ہو رہے ہیں. اتنا بریک کر چکا ہوں تو یہ مطلب ہے کہ ایک سسٹم چینج کرنے کی طرف جا رہا ہے. چونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہ رہی ہے کہ ابھی پاکستان بس ہے، جتنا لوٹنا تھا انہوں نے لوٹ لیا، ابھی پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے. تو وہ اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں لانے کی کوشش یا کرتا ہے یا اس کو بیچ میں، تو وہ پھر پاکستان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھے دماغ ابھی پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، آپ کے سسٹم کو ٹھیک کر رہے ہیں. آپ کا کراچی انڈیکس جو ہے اسٹاک ایکسچینج وہ بھی بہتر ہوا ہے، اور اس طرح جو ادارے ہیں ان میں بھی آپ کا لائف سٹاک میں ہمارا دیکھیں وہ بھی ہمارا بڑا اچھا جا رہا ہے، اس میں بڑی اچھی ہم لوگوں نے کارکردگی بھی کی ہے. آپ کا آئی ٹی میں ہم لوگوں نے کام کر رہے ہیں، ہمارے وہ ڈیمز میں آپ جا کے دیکھیں بہت بڑے لیول پہ ہم لوگوں نے ڈیمز کے اوپر کام شروع کیا ہوا ہے. وہ انشاءاللہ ایک بالکل وہاں، اور وہ صرف پروجیکٹ نہیں کر رہے کہ جو ہمیں آج کل میں فائدہ ہو جائے. ہم لوگوں نے 15-20 سال کے پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں کہ اس میں پی آئی اے کو آپ دیکھیں پہلے سے بہتر ہوا ہے اور ایک اس میں جا رہا ہے. انہوں نے جی اس طرح کیا ہوا تھا کہ جس طرح سبسڈی دی، جس طرح وہ نواز شریف صاحب جاتے تھے کہ جی یہ آپ پہ قربان اتنے پیسے آپ پہ قربان نہیں ہے، یہ ان کے کوئی اپنے جیب سے اٹھا کے دے رہے ہیں، یہ تو عوام کے پیسے ہیں، عوام کے پیسے جائز لگنے چاہیے. وہ جی یہ میں یہاں پہ آیا ہوں جی لاڑکانہ میں، آپ پہ اتنے پیسے قربان، میں اس پہ آیا ہوں، یہ کوئی کرنے کی باتیں. اتنے سینئر لوگ ہیں اور اپنی حرکتیں بھی ان کو ٹھیک کرنی چاہیے. جو وہاں پہ اچھے پروجیکٹس ہیں
ان کے اوپر کام کرنا چاہیے. پانی کا ایک فیوچر میں مسئلہ بننے والا تھا, اس کے اوپر بڑے سیریس سے ہمارے جتنے اس ٹائم بیٹھے ہوئے پارلیمنٹیرینز اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. آپ کے اور بڑے ایسے مسائل تھے, پی ٹی وی کو یہ کہاں پہ لے گئے چلے گئے, سب کو اپنے کاموں کے لیے چلے گئے. ابھی اس کو پی ٹی وی بالکل اس طرح ہو گیا تھا کہ جس طرح کوئی دیکھتا ہی نہیں تھا. بالکل پی ٹی وی کو انہوں نے سائٹ پہ کر دیا تھا, اپنے لانچ کر رہے تھے. آپ کے جو ایئر لائنز ہیں وہ اپنی ساروں نے لانی شروع کر دی تھی, جس طرح کہ جی اپنے پی آئی اے کو سائٹ پہ کرو بس ہماری یہ آ گئی, یہ پی ٹی وی کو سائٹ پہ کرو ہماری یہ آ گئی. اب بھی حکومت کے اداروں کو جی بہتر کرنا ہے, اس کے اوپر ہم کام بھی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان اداروں کو ہم آگے لے کر آئیں گے. اور ابھی جو ہماری فورسز ہیں وہ بھی چاہتی ہیں کہ اچھے لوگ آئیں, کہ پاکستان کو بہتر کی طرف لے جائیں. ایک چھوٹی سی بات کروں گا, اب ممبئی حملوں کا کس نے کہا تھا جی؟ انہوں نے, کس نے, وہ باہر جا کے آپ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کر رہا ہے, تو وہ اپنے ہی اوپر آپ خود الزام لگا رہے ہیں. آپ کے اور ایسی باتیں ہیں کہ جو انہوں نے کی ہیں. سپریم کورٹ کے کس نے حملہ کیا تھا جی؟ ان کو وہ یاد نہیں ہے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ہے انہوں نے. یہ تو پاکستان کے اداروں کو جس طرح بادشاہ نہیں ہوتا کہ یہ اس طرح نہ ہو, ایسے نہ ہو. وہ مالڈا ٹاؤن میں کیا ہوا تھا, 14 لوگوں کو وہاں پہ مار دیا گیا, اور اس طرح کی جی بڑے ایشوز آپ کے ہوئے تھے. پاکستان گرے لسٹ کے تقریباً قریب پہنچ گیا تھا, اور بالکل ڈیفالٹر آئی ایم ایف سے جی یہ بجلی مہنگی فلانا مہنگا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا جی؟ انہوں نے تو بالکل پاکستان کو ایک کارنر کر دیا تھا. بالکل انڈسٹری بھی اس کی ختم, اس کی فورسز کو بھی بدنام کرنا شروع کر دیا تھا, اسٹیبلشمنٹ کو بھی بدنام شروع کرنا کر دیا تھا. انہوں نے ایک ذاتی, جس طرح نہیں ہوتا جی پہلے جیسے وہ بادشاہ ہو جاتے تھے, اس کا سر اڑا دو, اس کو بادشاہ دے دو, تو یہ کچھ اس طرح تھا. یہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے, ہمارا آئین ہے 1973 ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے مطابق ہمیں بھی چلنا ہے, اور وہ ایک اسلامک جمہوریہ پاکستان ہے, اس کے مطابق ہم چلیں گے. اور اس میں تو باقاعدہ شک بھی ہے, اس کے آرٹیکلز بھی ہیں کہ جو اس کے خلاف جاتا ہے تو اس کو سزا بھی بڑی سخت ہے اس کی. تو اس میں یہ ہے کہ بس ہم لوگوں نے جی مل کے پاکستان کو انشاءاللہ ٹھیک کرنا ہے. پہلے انہوں نے پاکستان کو جو کیا ابھی عوام نے خود دیکھ لیا, اور آج کل وہ جو شور مچا رہے ہیں پی ڈی ایم ہے پی ڈی ایم ہے, وہ تو خیر آج ختم ہی ہو گیا. وہ مولانا صاحب اپنے گھر جائیں گے, اپنے کبھی یہ مل کے بیٹھ ہی نہیں, ایک دوسرے کو پہلے گالیاں دیتے رہے ہیں, ابھی آ کے اپنے ذاتی مفاد. ان کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اسٹیج کے اوپر کھڑے, صرف یہ کہ جی استعفیٰ دے دو, اور استعفیٰ وہ دے دو یا ہم دیتے ہیں. تو استعفیٰ دیں نا جی, میں تو کہتا ہوں کریں, اس کے اوپر دوبارہ الیکشن ہو جائیں گے, اچھے لوگ آ جائیں. آئے تھے یا لینے آئے تھے انہوں نے تو جی پتہ نہیں کیا کرنے آئے تھے جی وہ تو, لیکن وہ تو صاف بات ہے کہ وہ کہنے آئے تھے کہ ہمارے اوپر جتنے کیسز ہیں اس کو معاف کیا جائے. مین بات یہ تھی, ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جی ہم استعفیٰ دیں یا لیں. انہوں نے تو پہلے یہ تھا کہ آپ استعفیٰ دیں, انہوں نے کہا جی یہ تو نہیں دیتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم استعفیٰ دیتے ہیں. پتہ نہیں ان کو سمجھ کس نے, ان کو کس بیوقوف نے ان کو مشورہ دیا ہے. اور میں حیران ہوں کہ اتنے اچھے ان کے پاس سینئر لوگ ہیں, اور انہوں نے ایسے لوگوں کو فرنٹ پہ لائے ہوئے ہیں جس طرح وراثت میں اپنے بچوں کو. اتنے سینئر پیپلز پارٹی میں لوگ ہیں, اتنے سینئر آپ کے مسلم لیگ میں لوگ ہیں, جے یو آئی میں اتنے سینئر اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, معتبر لوگ ہیں. ان لوگوں کو سامنے نہیں لاتے اور بچوں کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا. تو وہ لوگ آئیں, وہ لوگ سمجھتے بھی ہیں, ان کے پاس کافی دماغ ہے ان کے پاس. لیکن میرے خیال میں وہ بھی جب انہوں نے ان کی حرکتیں دیکھی ہیں, وہ خود ہی جو ان کے سینئر لوگ ہیں وہ خاموش ہو گئے ہیں. تو یہ ایک وراثت نہیں ہونا چاہیے. یہ جو اچھا بندہ ہے اس کو آگے کرنا چاہیے. پارٹی میں الیکشنز ہونے چاہیے, جس طرح ہمارے 2012 میں الیکشنز ہوئے تھے, اس میں جو ڈسٹرکٹ ٹاؤنز صوبائی جو آئے تھے, اس طرح پارٹی میں الیکشنز ہو اور اوپن الیکشنز ہوں. اس میں جو بندہ آتا ہے وہ صوبائی بھی آنا چاہیے, وہ صدر بھی آنا چاہیے. یہ وراثت ہی نہیں ہے. یہ جس طرح پہلے بادشاہ کا بیٹا آیا, پھر بادشاہ کا بیٹا آیا, پھر اس کا بیٹا آیا, اس چیز کو ختم ہونی چاہیے. ابھی میں سمجھتا ہوں عوام بھی سمجھ گئی ہے, ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ نہیں ہے جی انہوں نے کراچی میں اتنے ایکڑ میں گھر بنایا ہے, اس نے لاہور میں اتنے اس میں بنایا ہوا ہے. وہ ان کا ذہن ہی ایسا ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ بس ہمارا ہے, یہ سسٹم ہے. تو ان میں پھر میں یہ کہوں گا کہ پارٹی میں جو اور اچھے لوگ ہیں, میں ان لوگوں سے ملنے کہ آپ لوگوں نے تو خود ہی پارٹی کو مل کے یہ کیا آپ لوگوں نے کر دیا اس کا, بلکہ لوگوں کو ابھی انہوں نے پہلے تو پھر کچھ ان کی توجہ تھی ان کی طرف, لیکن وہ توجہ بھی اب ختم ہو گئی ہے.
اور پی ڈی میں تو ویسے ہی انہوں نے خود کر دیا کہ جی نواز شریف صاحب آئیں گے، انہوں نے آنا نہیں ہے ادھر، کچھ ہوگا نہیں، وہ اپنا الیکشن بھی کریں گے، اپنا وہ بھی کریں گے، نہیں ہے کرے جب بھی انہوں نے استعفے دینے ہو جمع کریں۔ خان صاحب نے تو کہہ دیا استعفیٰ دیں، اور اس کو اسپیکر صاحب کو بولا ہے کہ جی آپ اسد کیسر صاحب کو کہ جلدی آپ نے اس کو قبول بھی کر لینا ہے، قبول کریں، دوبارہ الیکشن کی ڈیٹ دیں، الیکشن ہو جائیں گے۔ شرارتاً کہہ رہے ہیں یا ویسے ہی اگر فرض کریں انہوں نے استعفیٰ دے دیا تو پھر آپ کو کوئی حالات کچھ بگڑے نظر نہیں آئیں گے؟ نہیں، یہ تو جی دیکھیں ہمارا یہ اگر چلے بھی جائیں تو ہمارا قورم اس میں پورا ہے اس سے، صاحب نے خود کہا، ہاں انہوں نے خود کہتے ہیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ انہوں نے کل جانا ہے تو آج جائیں، انہوں نے کبھی بھی استعفے نہیں دینے ہیں جی، یہ ویسے ہی کہتے ہیں ڈراؤ آپ خود ڈر کے پیچھے ہو گئے ہیں، وہ زرداری صاحب ادھر چلے گئے ہیں، وہ انہوں نے آنا نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم اے کا ادھر یہ ختم ہو گیا، تو یہ چیز ختم ہے ان کا، یہ ایک وہ تھا کہ بس صرف اور صرف ہمارے خلاف جو کیسز ہیں وہ ختم کرو بس، اور یہ تھا۔ ابھی اگر خان صاحب دیکھیں ابھی اعلان کرتے ہیں کیسز ختم کرتے ہیں، یہ سارے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی جلسہ جلوس نہیں ہوگا، اپنے گھر میں بیٹھ، لاہور کے جلسے میں آپ نے خود دیکھ لیا ان کا کیا اثر ہوا ہے، لوگوں نے بلکہ لاہور میں ہی لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، تو یہ اور آپ کے جلسوں نے بھی دیکھا کسی کو پیسے دے رہے ہیں، کسی کو کیا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور ایک ان کو بھی چاہیے کہ ایک پاکستان میں دیکھیں ہم نے یہیں پہ رہنا ہے، یہیں پہ کھانا ہے، یہیں پہ ہمارے بچوں نے بڑا ہونا ہے، یہیں پہ ہمارا سسٹم ہے، تو ہم نے سب مل کے کام کرنا ہے یہاں پہ، اور جو غلط ہے یہ نہیں ہے کہ میں عمران خان صاحب کو پسند کرتا ہوں تو میں اس کو اگر غلط بھی کہے تو میں اس کو، اگر خان صاحب غلط اگر وہ کرے گا تو میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا، لیکن خان صاحب ایک مشن کے ساتھ اچھا کام کر رہا ہے، انہوں نے ہاسپٹل بنایا ہے، پھر اور اچھے کام کیے ہیں، شوکت خانم کیا ہے آپ کا، اور اس طرح اچھے، تو وہ ہم بھی ان کے ساتھ بس ٹھیک ہے چل رہے ہیں۔ اگر کوئی آ کے اسلام کے خلاف بات کرتا ہے یا پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے تو ہم کبھی اس کے ساتھ نہیں ہوں گے، تو یہ ان لوگوں کو خود بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جی وہ آ کے کہہ رہے ہیں جی ممبئی میں ہم نے کرائے ہیں، ادھر آرمی کے خلاف، ایک ہی دیکھیں ہمارے پاس ڈسپلن فورس ہے، آرمی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ سکون سے آرام سے ادارہ ہے، ہم یہاں پہ سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر صدر میں یا کہیں بھی آپ جائیں آرمی والا کھڑا ہوتا ہے تو آپ ایک سکون سا محسوس کریں گے، ایک آدمی کھڑا ہو آرمی والا تو آپ کو ادھر سے سکون محسوس ہوگا کہ ہاں یار یہاں پہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ اداروں کو بدنام کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں، ایک میرے خیال میں دنیا میں ایک اچھی پوزیشن پاکستان اور پاکستان آرمی کی ہے، اور یہ وہاں پہ ہمارے پائلٹس لے لیں، ہماری نیوی لے لیں، ہمارے اور فورسز اور جو ان کے ساتھ ہیں بہترین وہ ہیں، تو یہ ان کو نہیں چاہیے کہ اپنی فورسز کو، اپنے پاکستان کو اس طریقے سے بدنام کریں۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کو مکمل چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں، یا پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ پہلے بھی تھا، جب پاکستان بنا تھا تو انہوں نے کہا سال میں ختم ہو جائے گا، پھر 73 میں کہا کہ یہ بھی ختم ہو جائے گا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ اسلامک ملک ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں، اور جب تک یہ دنیا ہے انشاءاللہ پاکستان قائم و دائم رہے گا۔ جی بالکل انشاءاللہ جی انشاءاللہ۔ لاسٹ کوسچن جی، بیوروکریسی پہ خان صاحب کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں انہوں نے کھلی چھوٹ دے دی ہے، لیکن اب خود خان صاحب پہ بھی انہوں نے وہ حملے شروع کر دیے ہیں، اور یا پھر اس کو ایسا اتنا کھلا چھوڑ دیے کہ اب خود ان سے سنبھالا نہیں جا رہا، تو کب ٹھیک ہوگی؟ اور ویورز کو آپ کس طرح سیٹسفائی کر پائیں گے کہ یہ 3 سال میں چلیں ٹھیک ہے مہنگائی برداشت کر لی، یہ آخری 2 سال 2.25 سال رہتے ہیں، اس میں مہنگائی کور کر لیں گے اگر فرض انشاءاللہ، بیوروکریسی جو ہے اس کو کس طرح یہ کور کر پائیں گے؟ دیکھیں میں یہ ایک بڑی تفصیلی بحث ہے، بات اس طرح ہے کہ جب ہم 2013 میں آئے تھے تو ہمارے پاس نئے لوگ تھے، میں خود نیا تھا، میری فیملی میں کوئی اس طرح پولیٹیشین نہیں ہے، ہم خود نئے آئے تھے، تو ہم نے جو پیچھے سے سیکھ کر آئے تھے کہ جی وہ بس فون کریں گے تو پولیس بھی چھوڑ دے گی ہمارے بندے کو، چاہے وہ اچھا یا غلط ہے، اپنے بندے کی جو ٹرانسفر ہے ساروں کو میں اپنے حلقے میں لے آؤں گا، جتنے میرے حلقے کے لوگ ہیں کوئی ثوابی میں ہیں میں وہ کروں گا۔ تو خان صاحب نے اس وقت بیوروکریسی کو، جتنا ہے مجھے یاد ہے اس طرح بات ہوئی تھی کہ آپ لوگ غلط سفارش نہیں کریں گے، آپ پولیس کو غلط فورس نہیں کریں گے، اگر کوئی منشیات میں پکڑا جاتا ہے تو اس کو سزا ہونی چاہیے،
اور اگر ایک سسٹم کے مطابق ایک اچھا اسکول ہے میرے حلقے سے باہر ہے تو وہاں پہ کام کر رہا ہے تو میں ٹیلی فون کر کے پریشرائز اگر کرتا ہوں بیوروکریسی کو، نہیں اس بندے کو میرے حلقے میں لاؤ. تو میں ایک دفعہ گیا تھا کہ اس کو ادھر لایا تو کہہ رہے ہیں جی اس کو گھر کے ساتھ ہی اسکول نہ کھول دیں کہ ادھر سے آ جائیں. تو یہ تھا کہ خان صاحب کا جو ایک طریقہ کار یہ تھا کہ بیوروکریسی غیر سیاسی ہو کر کام کرے، لیکن ان کا یہ تھا کہ بیوروکریسی ٹھیک کام کرے، ذاتی اس میں نہ پڑے. مطلب ہے کہ کے پی کو یا پاکستان کو ٹھیک کرے، جو ان کے نیچے جو ادارے ہیں بیوروکریسی کے نیچے جو بلکہ تمام ادارے ہی آتے ہیں، ان اداروں کو یہ ٹھیک کریں، سیاست والے لوگ اس میں انٹرفیئر نہ کریں. لیکن خان صاحب سے ہماری جو میٹنگ ہوئی اس میں کہا اگر غلطی کریں گے تو ہم پھر ان کی نشاندہی کریں گے. مطلب ہے آپ کہتے ہیں کہ پولیس غلط ہے یا اچھی ہے، تمام پولیس میں بھی ہو سکتا ہے اگر 100 لوگ ہیں تو اس میں 2 لوگ رشوت لیتے ہوں، 98 بیچ میں اچھے ہوں. جو غلط ہے اس کی ہم نے نشاندہی کرنی ہے. تو یہ تھوڑا سا ایک کانفلکٹ سا آیا تھا کہ بیوروکریسی کو خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے کام کرنا ہے لیکن بالکل ٹھیک مسلمان ہو کے کام کرنا ہے. مطلب ہے میں فون کرتا ہوں کہ نہیں جی یہ بندے کو ہر حال میں ادھر ٹرانسفر کیا جائے، اس کو وہاں کیا جائے، اس کو وہاں کیا جائے. تو وہ چیز خان صاحب نے تھوڑی سی ایک بریک ہم لوگوں پہ لگوائی تھی کہ جو جہاں پہ ہے جس کی ضرورت ہے وہ وہاں پہ رہے. تو وہ بیوروکریسی کو ایک تھوڑی سی چھٹی دی تھی کہ آپ اپنی مانیں، اور اگر کوئی ٹھیک بات آتی ہے لیکن یہ بھی بات ساتھ ہوئی تھی کہ غلط نہیں کرنی ہے بیوروکریسی نے، منمانی نہیں کرنی ہے. دوسرا یہ تھا کہ اگر غلطی کرنی ہے تو وہ ابھی جس طرح خان صاحب نے اپنا سٹیزن پورٹل اس کے اوپر ایک دیا ہوا ہے، گورنر صاحب نے اپنا دیا ہوا ہے، ہمارے چیف منسٹر صاحب نے محمود خان صاحب نے اپنا ایک سسٹم دیا ہوا ہے، آئی جی پی صاحب نے ایک اپنا دیا ہوا ہے، بلکہ ابھی نئے ہمارے عباس صاحب سی سی پی جو پشاور کے انہوں نے اپنا ایک سسٹم دیا ہوا ہے کہ جو بھی غلطی کرتے ہیں ہمیں ایک دم اس کے اوپر انفارمیشن دیں تو ہم اس کے خلاف کام کریں گے، بلکہ ہو بھی رہا ہے. بلکہ ایک رات ہم نے آئی جی پی اس پہ کمپلینٹ سیل پہ ٹیلی فون کیا، 5 منٹ میں پولیس نے آ کے اس کو اریسٹ وہاں پہ کیا. ہماری اور مطلب کر دیا. میں بتاؤں گا لاسٹ گورنمنٹ کی تو اتنے زیادہ ہم نے کام کیے تھے کہ پوری ایک لسٹ بنتی ہے. لیکن بیوروکریسی اور یہ تھوڑا سا ایک چلے گا، ٹائم کے ساتھ ہی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ ہاں مطلب ہے ان کو بھی اپنی لمٹ میں رہ کے کام کرنا چاہیے، اور جو پولیٹیشینز اور جو وہ ہیں ان کو بھی اپنے لیکن ٹھیک کام کرنا چاہیے. جہاں پہ اپنے وہ لائن سے نکلیں گے تو پھر ان کے خلاف پھر ایکشن ہونا چاہیے. جو ایک ذاتی مفاد کے لیے کرتا ہے یا جو ایک پاکستان کو نقصان لینے کے لیے یا کوئی پیسوں پہ کام کرتا ہے تو اس کے خلاف پھر کارروائی ہونی چاہیے. بلکہ ایک سسٹم کافی بن چکے ہیں ہمارے جتنے ہمارے میں نے پہلے کہا کہ سٹیزن پورٹل ہے، گورنر صاحب ہیں، ہمارے سی ایم صاحب ہیں، انہوں نے اپنی ایک دیا ہوا ہے کہ جو بھی غلط ہو اس کے اوپر آپ کمپلینٹ کریں. تو اس کے اوپر عمل بھی ہو رہا ہے باقاعدہ. خان صاحب نے ابھی تو سٹیزن پورٹل پہ جتنے آئے تھے ان کی باقاعدہ تفصیل بھی مانگی تھی، ان کو چیک بھی کیا تھا کہ بھئی جتنی آپ کو کمپلینٹس آئی ہیں اس کے اوپر آپ نے کام بھی کیا کہ نہیں کیا. تو اس کے اوپر باقاعدہ ٹیلی فون آپ کو آتا ہے، اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ تھوڑا سا رہے گا. لیکن جس طرح دوسرا میں ایک یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ایک ایسا قانون بھی میرے خیال میں ہے کہ میں میڈیا کے ذریعے کہوں گا کہ اگر جو ادارے نے ایک کام کرنا ہے جس کی اسے تنخواہ ملتی ہے وہ نہیں کرتا تو اس کو پنشمنٹ ہونی چاہیے. مطلب ہے مثال کے طور پر ہمارے اب کہ ڈسٹرکٹ پشاور کا بلکہ پورے کے پی کا مسئلہ ہے کہ اکثر وابڈا سے یہ ٹرانسفارمر خراب ہو جاتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں. آپ کے صفائی والے ٹائم پہ صفائی نہیں کرتے ہیں. یہ میں جی تقریباً کافی ٹائم پہلے ملیشیا گیا تھا، ان سے میں نے کہا کہ جی آپ لوگوں کے یہاں پہ کون ہے ایم پی ایم؟ میں نے تو کہتے ہیں وی ڈونٹ نو. کہتے ہیں میں نے کہا کیوں جی آپ؟ تو کہتے ہیں ہمارا کوئی کام ہی نہیں پڑتا ان کے ساتھ. یہاں تو جی ٹرانسفارمر خراب ہوتا ہے تو ایم پی اے یا ایم این اے کے خراب بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں پہ صفائی والا نہیں آتا ہے، یہاں پہ سوئی گیس کی. تو اس کے باقاعدہ ادارے ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ خود کام کریں. اگر نہیں تو شکایات کے لیے بہترین ایک پلیٹ فارم بنا دیے پی ٹی آئی نے، اور یہ حکومت نے بنا دیے، اب وہاں پہ کمپلین کر سکتے ہیں. بالکل کمپلینٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ پھر کہوں گا کہ یہ نیا قانون سازی ہونی چاہیے. اس کے اوپر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو یا میں اپنی ایک بنا کے سجیشنز مرکز بھجواؤں گا کہ جو ادارہ جس کا جو کام ہے نہیں کرتا اس کو سزا ہونی چاہیے. جی بالکل جی ٹھیک جی.
عارف یوسف صاحب، میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، آپ نے بڑا قیمتی وقت جو ہے ہمیں دیا. تھینک یو سو مچ، تھینکس فار یور ٹائم، آئی ریئلی اپریشیٹ سر. بہت بہت شکریہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. کرونا SOPs پہ بہت زیادہ عمل کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.